جب حضرت طالوت علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جالوت بہت ہی قدآور اور طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر 300 کلو گرام وزنی لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں تو حضرت طالوت علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اس کا نکاح اپنی لڑکی سے کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ بہت ہی کم سن تھے اور ان بیماری کی وجہ سے ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور غربت کا یہ عالم تھا کہ وہ بکریاں چرا کر اپنی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں انہیں ایک پتھر ملا۔ اس نے بولا، اے حضرت داؤد علیہ السلام، اس پتھر کو اٹھا لیں، میں موسیٰ کا پتھر ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس پتھر کو اٹھا لیا۔ تھوڑی دور اور آگے چلے کہ ایک پتھر نے پھر پکار کر بولا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام، اس پتھر کو اٹھا لیجئے، میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ آپ نے وہ پتھر بھی اٹھا لیا۔ کچھ فاصلہ اور طے کیا کہ ایک اور پتھر آپ سے مخاطب ہو کر بولا کہ آپ مجھے اٹھا لیں، میں جالوت کا قاتل ہوں۔ چنانچہ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ چنانچہ جب یہ اعلان ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آئے اور اپنی گوپھن یعنی غلیل نکال کر ان تینوں پتھروں کو غلیل میں رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر پھونک ماری اور جالوت کا نشانہ لیا۔ وہ تینوں پتھر جالوت کی کھوپڑی اور ناک پر لگے اور بھیجے کو پاش پاش کرتے ہوئے سر کے پیچھے سے نکلتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑے 30 جالوتیوں کو لگے۔ وہ سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے حضرت طالوت علیہ السلام کے پاس لائے۔ اس کے لشکر نے جب دیکھا کہ ہمارا بادشاہ مر گیا تو تمام کے تمام لوگ بھاگ گئے اور بنی اسرائیل کو فتح ہو گئی، اور حضرت طالوت علیہ السلام نے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت بھی آپ کو دے دی۔ تقریباً 40 سال کے بعد حضرت طالوت علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ کو پوری سلطنت مل گئی۔ اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام نبی تھے۔ جب آپ بھی گزر گئے، آپ کی بھی وفات ہو گئی، تو نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی۔ چنانچہ آپ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی اور بادشاہت بھی عطا کی۔ اس سے پہلے نبوت کسی اور کو ملتی تھی اور بادشاہت کسی اور کو نصیب ہوتی تھی، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت اور بادشاہت دونوں ملی۔ اس پورے واقعے کا ذکر سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔